ان حجاج کرام خواتین و حضرات کی خدمت میں مبارکباد پیش کروں گا جن کو اللہ تعالیٰ نے آج کی تاریخ یعنی یوم عرفہ کو درک کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کو میدان عرفات میں البتہ وہاں کل عرفہ کا دن تھا، حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ آج کے دن کے اعمال تفصیل کے ساتھ انجام دیں گے، اور ایک ایک عمل کی فضیلت بھی علماء کرام انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ میں صرف آج کے دن پڑھے جانے والی دعائے عرفہ امام حسین، وہ طولانی دعائیں ہیں۔ ایک امام حسین علیہ السلام کی ہے جو عام طور پر پڑھی جاتی ہے، اور ایک آپ کے فرزند ارجمند امام زین العابدین علیہ السلام کی ہے جو عام طور پر پڑھی نہیں جاتی۔ میں صرف دعائے عرفہ کی روشنی میں آپ اعمال بھی آپ کے پیش نظر ہے، اور ابھی ایک جنازہ بھی ہے، لواحقین بیداری سے منتظر ہیں۔ دعائے عرفہ کی روشنی میں معرفت الہی کے حوالے سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ایک خاص سوچ اور طرز تفکر کی طرف متوجہ کرنا مقصد ہے، کہ جس کی طرف عام لوگ متوجہ نہیں ہیں، بلکہ معرفت کی اس منزل پر فائز ہونا بھی میں سمجھتا ہوں کہ ائمہ معصومین کے علاوہ کسی اور کے بس میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تک رسائی کے جو راستے ہیں وہ انسان کے اپنے روحانی مقام اور منزلت کے مناسبت سے مختلف ہیں۔ خدا نے قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے، میرا جسم نہیں ہے، بدن نہیں ہے، لہذا تم اپنے ان آنکھوں سے مجھے نہیں دیکھ سکو گے۔ علماء کی ایک محفل میں میٹنگ میں میں نے کہا کہ اللہ دکھائی نہیں دے سکتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، کیونکہ کسی بھی چیز کے دکھائی دینے کے لیے، دیدار کے لیے اس کا جسم ہونا ضروری ہے، جس میں لمبائی ہوتی ہے، چوڑائی ہوتی ہے اور گہرائی ہوتی ہے، اس کے اعضاء ہوتے ہیں جن سے مل کے وہ بنتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جسم نہیں ہے، اعضاء نہیں ہے، اس لیے اس کا دکھائی دینا جس طرح دنیا میں محال اور ناممکن ہے، اسی طرح آخرت میں بھی اس کا دکھائی دینا محال اور ناممکن ہے۔ وہ ایک اہل سنت کے عالم دین جو بریلوی کی نمائندگی کر رہے تھے کہنے لگے نہیں نجفی صاحب، کسی چیز کے دکھائی دینے کے لیے اس کا جسم ہونا ضروری نہیں ہے، اس کا موجود ہونا کافی ہے۔ کیا کسی چیز کے دکھائی دینے کے لیے اس کا موجود ہونا کافی ہے؟ یا دوسرے الفاظ میں جو بھی چیز اس دنیا میں موجود ہے وہ دکھائی دیتی ہے؟ کتنی ایسی چیزیں ہیں جو موجود ہیں، کوئی ان کے موجودگی کا انکار نہیں کر سکتا، لیکن آج تک وہ کسی کو دکھائی نہیں دی۔ میں نے کہا الحمدللہ جو دہری لوگ ہیں، جو مادہ کے علاوہ کسی اور کے قائل نہیں ہیں، وہ تو خیر عقل اور روح کے قائل نہیں ہیں۔ اب الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم عقل کے بھی قائل ہیں، روح کے بھی قائل ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے کئی لوگوں کو آخری ہچکی لے کے دم توڑتے ہوئے دیکھا ہے، اور خبر بھی چھاپ دیتے ہیں فلاں کی روح قفصۃ الجری سے پرواز کر گئی، لیکن کیا آپ اپنی آنکھوں سے اس کی جسم کی کسی سوراخ سے، ناک سے، منہ سے، آنکھوں سے، کانوں سے آپ کو کوئی نیلی پیلے رنگ کی روح نکلتے ہوئے آپ نے دیکھی ہے؟ آج تک نظر نہیں آئی۔ ہر موجود چیز اگر دکھائی دیتی، روح نظر آنی چاہیے، کم از کم مسلمان کو تو نظر آنی چاہیے۔ اچھا جی، الحمدللہ ہم عقل مند ہیں، اللہ نے حیوانات کو عقل نہیں دی ہے، انسان کا ضروری امتیاز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل دی ہے۔ آج تک کسی کو کسی کی عقل نظر آئی ہے؟ یہ ایک حقوق پر عقل ہے، بھیجا اور ہے۔ دماغ جو
لوگ ناشتے میں بھی جو ہے نا وہ کھاتے ہیں. عقل جو فرشتوں کے پاس ہے اور انسان کے پاس ہے وہ آج تک کسی کو نظر نہیں آئی. وہ نیورو سرجن بھی دماغ پہ نازک آپریشن کرتا ہے, اس کو رگیں نظر آتی ہیں, مختلف خلیے نظر آتے ہیں, لیکن عقل آج تک کسی کو نظر نہیں آئی. پتہ چلا کسی چیز کے دکھائی دینے کے لیے اس کا موجود ہونا کافی نہیں ہے, بلکہ اس کا جسم میں ہونا ضروری نہیں ہے. ہر موجود دکھائی نہیں دیتا. یہ کشش ثقل بھی آج تک ہم کو نظر نہیں آئی. وہ تو اس کے آثار اور نشانیوں کو دیکھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں پوری کشش ثقل ہے. لہٰذا خدا نے فرمایا کہ دیکھو ان آنکھوں سے مجھے دیکھنے کی کوشش مت کرو. میں نے اس کائنات میں, پوری کائنات میں بھی اور تمہارے سراپا میں بھی, سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک میں نے اپنی قدرت کی نشانیوں سے تمہارے وجود کو بھر دیا. اس کے ذریعے مجھے پہچانو. یہ عام لوگوں کے لیے ہے, لیکن اہل بیت کی معرفت کا جو طریقہ ہے وہ صرف آثار قدرت میں غور کر کے خدا کو پہچاننا نہیں ہے. اسی میں آپ پڑھیں گے دعائے عرفہ میں, ہم تو خدا کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ خدا ہے. یہ آسمان, یہ زمین, معصومین نے دعوت بھی دی ہے کہ آپ خدا کی قدرت کی نشانی میں غور کرو, لیکن معصومین علیہ السلام نے خدا کی مخلوقات میں غور کر کے خدا کو نہیں پہچانا. دعائے عرفہ میں سید الشہداء بھی فرماتے ہیں, امام زین العابدین بھی فرماتے ہیں, بھی کا عرفتک, خدایا تیرے آثار قدرت کو دیکھ کے میں نے تجھے نہیں پہچانا, میں نے تجھے تیرے ذریعے پہچانا ہے. ماشاءاللہ. بھی کا عرفتک, معرفت کی اس منزل پر سوائے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے دنیا کا کوئی بندہ, چاہے وہ کتنا بھی بزرگ ہو, وارثہ اور متقی ہو, وہ اس منزل تک نہیں پہنچ سکتا. اسی دعائے عرفہ میں ہو سکتا ہے علماء کرام وضاحت کریں, اس میں لکھا ہے امام نے ترددی فی الآثار, یہ سید الشہداء علیہ السلام فرماتے ہیں ترددی فی الآثار یوجب بعد المزار. خدایا یہ تیرے آثار قدرت میں وہ غور و فکر جو ہے وہ مزار یعنی جس کی زیارت کی جاتی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ, یہ تیری قدرت میں غور و فکر کر کے تجھ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے نا وہ لمبا ہے. یوجب بعد المزار, وہ مزار کو دور کرنے کا باعث بنتا ہے. مجھے ایسی معرفت نصیب فرما جس کے لیے تیرے آثار قدرت میں غور کی ضرورت ہے. ماشاءاللہ. بھی کا عرف ہوگا اس منزل معرفت کی منزل پر اللہ تعالیٰ نے ائمہ خدا علیہ السلام کو فائز کیا ہے. ایک بات. دوسرا نقطہ جو ہم دعائے عرفہ سے سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ائمہ معصومین کے نزدیک اس کائنات میں خدا سے بڑھ کے کوئی چیز وہ آشکار اور نمایاں اور عیاں نہیں ہے. خدا جو ایک مخفی حقیقت ہے, ائمہ معصومین فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک خدا سے بڑھ کے اور کوئی چیز اس طرح آشکار نہیں ہے جس طرح خدا آشکار ہے. نظم بلاغت میں امیر المؤمنین نے فرمایا خدا میری نظر میں اظہر من ان تراہ العیون. ہم سب یہ اس در دیوار کو چھت کو دیکھ رہے ہیں, یہ پنکھے, یہ لائٹ, یہ زمین, یہ آسمان, یہ رات کو ستارے اور چاند. فرماتے تم اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھ کے جتنا تم کو ان کی موجودگی کا یقین ہے, علی کو خدا کے وجود کا اس سے بھی زیادہ اظہر من ان تراہ العیون. علی کی نظر میں خدا ان چیزوں سے پر ایمان سے بھی زیادہ آشکار ہے جن کو تمہاری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں. یہ نواسہ پیغمبر کا فرمان ہے دعائے عرفہ میں, الغیرک من الظہور ما لیس لک. خدایا اس کائنات میں تجھ سے بھی زیادہ آشکار کوئی حقیقت ہے. علی اور اولاد علی کی نظر میں
خدا سے بڑھ کے اس کائنات میں اور کوئی چیز آشکار اور عیان نہیں ہے۔ الغیر من الظہور، پھر فرمایا ماذا وجد من فقدک، اس نے تجھے کھو دیا جو تیری معرفت سے محروم ہوا، اس نے کیا پایا؟ وَمَاذَا فَقَدَ مَنْ وَجَدَ، جسے تو مل گیا اس نے کیا کھویا؟ جس کو تو مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا، اور جس کو تو نہ ملا ساری کائنات اس کی جھولی میں ڈال دی جائے وہ ہر چیز سے محروم ہے۔ یہ حقیقت جو میرے معصومین کے کلام میں بھی ہے، اور اتنی مسلح حقیقت ہے کہ عربی، فارسی، اردو شعراء نے اپنے کلام میں اس کو پیش کیا ہے۔ کہتے ہیں خدا بعض اوقات بعض چیزیں بہت زیادہ آشکار ہونے کی وجہ سے پوشیدہ اور مخفی رکھتی ہیں۔ مطلب وہ غور فرما رہے ہیں نا، بعض چیزیں بہت زیادہ آشکار اور عیا ہونے کی وجہ سے پوشیدہ لگتی ہیں۔ میرا خیال میں یہ اقبال کا کلام ہے، نوائی وقت میں کلام اقبال کے نام سے یعنی تقریباً ہر ایڈیشن میں ایک جملہ آتا ہے۔ میں نے ایک دن وہاں یہ دیکھا تھا، علامہ اقبال کہتے ہیں، یہ آپ کو پتہ نا حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کا واقعہ جو قرآن میں ہے، اور آخر میں کہا ہے کہ آپ میرے ساتھ جو ہے نا وہ نہیں لے سکتے، اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، وہ 15 سپارے کا آخری حصہ اور 16 سپارے کا ابتدائی حصہ۔ عیسیٰ اور موسیٰ میں سوال جواب ہوئے تھے کہ خضر کیوں کر بتائے، کیا بتائے؟ خضر کیوں کر بتائے، کیا بتائے؟ اگر ماہی یعنی مچھلی، اگر ماہی کہیں پانی کہاں ہے؟ بھائی ماہی جس کی پیدائش جو ہے پانی کے اندر ہوئی ہے، اسی کے اندر وہ جی رہی ہے، اس کو باہر نکالو تو مر جاتی ہے۔ وہ حضرت موسیٰ خضر سے پوچھے تو میں نے سنا ہے اللہ تعالیٰ نے پانی نام کی کوئی چیز پیدا کی ہے، وہ کدھر ہے؟ خضر کیوں کر بتائے، کیا بتائے؟ اگر ماہی کہے دریا کہاں ہے؟ یہ ائمہ معصومین کے بہت ساری دعاؤں میں آپ کو یہ حقیقت ملے گی کہ اللہ بہت زیادہ آشکار ہونے کی وجہ سے مخفی لگتا ہے۔ خدا رحمت کرے، مجھے شاعر کا نام نہیں آتا، الحمدللہ پڑھے لکھے شاعری کا ذوق رکھنے والے بھی مومنین ہیں، یقیناً اس کا اشارہ خدا کی ذات کی طرف ہے۔ چھپا رکھا ہے تیرے حسن کو تیرے جلووں نے، چھپا رکھا ہے تیرے حسن کو تیرے جلووں نے، تیرے وجود پر پردہ تیرے وجود کا ہے۔ یہ بہت زیادہ تو آشکار ہونے کی وجہ سے مخفی لگتا ہے، ورنہ علی اور اولاد علی کے نزدیک تجھ سے زیادہ آشکار اس کائنات میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آج کے دن سے مکمل طور پر بہرمند ہونے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ امام زین العابدین کی موجودگی میں میدان عرفات میں ایک بندے نے دوسرے بندے سے کوئی چیز مانگی، سرزنش فرمائی، فرمایا اس جگہ اور آج کی تاریخ میں خدا کی مخلوق سے چیزیں مانگ رہے ہو، آج کے دن تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ شکم مادر میں جو جنین ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے اور اس کو ہمیشہ کے لیے سعادت مند بنائے۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد